نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو نحو ذلك ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حجة يومئذ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک ماہ قبل ارشاد فرمایا کہ اس وقت بھی کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو 100 سال گزرنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6483 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک ماہ قبل ارشاد فرمایا، یعنی 11 ہجری میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد 100 سال اگر گنے جائیں تو 110 ہجری میں آخری صحابی کا جو انتقال ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ تو آخری صحابی جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کا نام ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ ہے، جو 3 ہجری میں یعنی غزوہ احد کے سال آپ کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد 110 ہجری میں آپ کی جو وفات ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بہترین زمانہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس زمانے میں میں ہوں اس کے بعد پھر دوسرے زمانے کے لوگ، پھر تیسرے زمانے کے لوگ۔ تو زمانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی 100 سال کا عرصہ۔ تو 100 سال بعد آخری صحابی جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد کسی بھی صحابی کی زندہ رہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی آخری صحابی جو تھے وہ عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو اور حالت ایمان میں وہ دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ اس میں دیکھنا شرط نہیں بلکہ ملاقات شرط ہے، کیونکہ بعض صحابی جو تھے وہ نابینا تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، ان کی تو ملاقات ہوئی ہے، تو اس لیے ملاقات شرط ہے۔ اور پھر صحابی کی کیا شان ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور قرآن کریم میں کیا ارشاد ہوا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ پاک ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یعنی اللہ پاک نے دنیا میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور صحابی کے عمل کی کیا اہمیت ہے؟ صحابی کے عمل کی یہ اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل جو 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک فرقے کے علاوہ باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ مثال کے طور پر آیت میں آیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، اور اس کے بعد حدیث میں یہ جو آ رہا ہے بھی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اگر ہم اس حدیث کو سمجھنا چاہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں یعنی سارے صحابہ کا یہ اجماع ہوا کہ 20 رکعت تراویح جو ادا کرنی ہے اور مسجد میں ادا کرنی ہے اور پورا مہینہ ادا کرنی ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، تو یہ صحابہ کا عمل ہے۔ تو اس حدیث کو ہم اس مثال سے جو سمجھ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کی کیا شان تھی کہ صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو یہ صحابہ ہی تھے کہ جن کی وجہ سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا پتہ چلا کہ نماز میں جو وہ کتنی رکعت ادا کرنی ہے۔ ہمیں جس طرح مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے جس کو ہم سند کہتے ہیں، مثال کے طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام آ جاتا ہے، یا یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام آ جاتا ہے۔ تو ان صحابہ کے ذریعے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا پتہ چلا۔ تو اللہ پاک ہمیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، صحابہ کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔